بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے پیتھالوجی میں وہ ہے ڈیزیز۔ ڈیزیز کیا ہے یہ تو سوال ہے، اور اس کا جواب یہ ہے کہ فیلنگ ان ایزی اور انکمفارٹیبل۔ جب ہم اپنے آپ کو انکمفارٹیبل یا غیر آرام دہ محسوس کرتے ہیں تو اس قسم حالات کو ہم بیماری کہتے ہیں۔ A condition resulting from abnormal structure and function of cells, tissues, organs or organ system with sign and symptoms۔ جب خلیے باف اعضاء میں abnormalities آتی ہیں تو اس کو ہم ڈیزیز کہتے ہیں۔ cells, tissue and organ when they are abnormals then the condition is called diseases۔ اس قسم حالات کو ہم بیماریاں کہتے ہیں جب سیلز، باف یا اعضاء ارگنز میں ابنارمیلٹیز آتے ہیں۔ اوکے، اس کے بعد ہے اس بیماریوں کی اپنی نشان یا علامات ہوتے ہیں۔ اوکے، اس کے بعد ہے کازز آف ڈیزیز۔ ڈیزیزز کی کازز کیا ہے یا بیماریوں کی جو وجوہات ہے وہ کیا ہے؟ تو پہلا نمبر اس میں ہے انفلیمیٹری ڈیزیز۔ انفلیمیٹری ڈیزیز کیا ہے؟ جو کہ ہم سوجن کہتے ہیں۔ سوجن کی وجہ سے جو ڈیزیز آتے ہیں اس کو ہم انفلیمیٹری ڈیزیز کہتے ہیں، جس میں ٹانسیلیٹس ہے، اپینڈکسائٹس ہے، ہیپیٹائٹس ہے۔ ٹانسیلیٹس یہ ٹانسل سیلز کا جو بیماری ہے نیزل کیویٹیز میں، ناک میں، اور اپینڈکسائٹس اپینڈکس کی جو بیماری ہے، اور ہیپیٹائٹس کو ہم یرقان کہتے ہیں، جو ہیپیٹائٹس اے ہے، بی ہے اور سی ہے۔ اوکے، اس کے بعد سیکنڈ ون از امیون ڈیزیز۔ امیون ڈیزیز کیا ہے؟ امیون ڈیزیز جو کہ قوتی مدافعت کمزور ہونے کی وجہ سے آتی ہے۔ اوکے، امیون ڈیزیز قوت مدافعت کمزور ہونے کی وجہ سے آتی ہے۔ اوکے، اور اس میں آستما ہے جو کہ دمہ کہتے ہیں، اور الرجیز ہے۔ الرجیز اور آستما جو پھیپھڑوں کی بیماری ہے، تو اس قسم بیماری کو ہم امیون ڈیزیز کہتے ہیں، جو کہ قوت مدافعت کمزور ہونے کی وجہ سے آتی ہے۔ اس کے بعد ہے جینیٹک ڈیزیز۔ جینیٹک ڈیزیز کیا ہے؟ تو جینیٹک ڈیزیز کو ہم اردو میں وراثتی بیماریاں کہتے ہیں، جو ایک نسل سے دوسری نسل تک منتقل ہوتے ہیں، جس کے اگزامپل ہے یا مثال ہے تیلیسیمیا۔ وائٹ بلڈ سیل باڈی میں جو سفید خون کی جو سیلز ہے یا خلیے ہے، اس کی مقدار کم ہونا، یہ جینیٹک ڈس آرڈر ہے۔ اوکے، اس کے بعد ہے نیوٹریشنل ڈیزیز۔ نیوٹریشنل ڈیزیز کیا ہے؟ اعضاء کی زیادتی یا کمی کی وجہ سے جو بیماریاں آتی ہیں اس کو ہم نیوٹریشنل ڈیزیز کہتے ہیں، اور اس نیوٹریشنل ڈیزیز میں ہمارے پاس بیری بیری ہیں۔ بیری بیری دل کی جو بیماری ہے، یا اس کے بعد نروز کی جو بیماری ہے جو کہ وٹامن B1 کی کمی سے آتی ہے۔ اوکے، اور اس کے بعد ہے اوبیسٹی۔ اوبیسٹی جو باڈی میں یا جسم میں چربی زیادہ ہوتی ہے خوراک کی وجہ سے یا فیٹس کی وجہ سے۔ اور اس کے بعد ریکٹس ہے۔ ریکٹس جوڑوں کی جو بیماریاں ہے، یہ نیوٹریشنل یا اعضاء کی کمی یا زیادتی کی وجہ سے آتی جاتی ہے۔ اوکے، اس کے بعد ہے نیو پلاسٹک یا کینسر ڈیزیز کیا ہے؟ کینسر جو کہ خلیوں کی مکمل طور پر موت کی وجہ سے، جب خلیے یا سیل ڈائی فرام infectious due to virus, bacteria or any other parasites, then the cells become cancerous and the condition is called cancer۔
اسکن، بریسٹ، لیور، لنگ کینسر، جو کہ چمڑے کا جو کینسر ہے، بریسٹ کا جو سینے کا کینسر ہے، یا لیور کلیجے کا جو کینسر ہے، لنگس کینسر ہے، پھیپھڑوں کے کینسر ہے جو کہ اسموکنگ کی وجہ سے آتے ہیں۔ اس کے مختلف قسم کی وجوہات ہیں۔ زیادہ طور پر پھیپھڑوں کے جو کینسرز ہے وہ اسموکنگ کی وجہ سے آتی ہے۔ اوکے، اس کے بعد ہے انفیکشیس ڈیزیز۔ انفیکشیس ڈیزیز کیا ہے؟ انفیکشیس ڈیزیز وہ ڈیزیز ہے جو کہ وائرس، بیکٹیریا، فنجائی سے آتی ہے۔ اس میں ہے ٹی بی، لیپروسی، ایڈس۔ ٹی بی کیا ہے؟ یہ تو لنگس کی بیماری ہے، ٹیوبرکلوسس کہتے ہیں۔ لیپروسی جو کہ دماغوں کی بیماری ہے، اور ایڈز ایک خطرناک بیماری ہے جو سیکشولی کنٹیکٹ کی وجہ سے بھی آتی ہے، اور وائرس، بیکٹیریا، فنجائی کی وجہ سے بھی آتی ہے۔ اوکے، اس کے بعد ہے پیتھوجین۔ پیتھوجین کیا ہے؟ این ایجنٹ وچ کاز دا ڈیزیز از کالڈ پیتھوجین۔ پیتھوجین بیماریوں کی جو سبب ہے جس سے بیماریاں آتی ہے، تو اس قسم عناصر کو یا ایجنٹ کو ہم پیتھوجین کہتے ہیں، جس میں وائرس، بیکٹیریا، فنجائی، یہ سارے کی سارے چیزیں شامل ہیں، جس کے ذریعے سے مختلف قسم کی بیماریاں پیدا ہوتی ہے۔ جسٹ لائک انفلیمیٹری ڈیزیز پیدا ہوتی ہے، امیون ڈیزیز پیدا ہوتی ہے، جینیٹک ڈیزیز ہے، نیوٹریشنل ڈیزیز ہے، اور اس کے بعد کینسیریس ڈیزیز ہے، انفیکشیس ڈیزیز ہے۔ یہ سارے کے سارے ڈیزیز پیتھوجینز کی وجہ سے آتی ہے۔ یہ ہمارے پاس تھا ڈیزیز۔ اوکے، نیکسٹ اس کے بعد جو ہمارے پاس ٹاپک ہے وہ ہے سیل انجیوری، سیل ڈیتھ اینڈ سیلولر ایڈاپٹیشن۔ اوکے، اس کے بعد یہ انشاءاللہ ٹاپک ہوگا۔